تو اپنی زندگی کے اندر حضور سے نازک رشتہ، باتیں چونکہ میں نے کہا تھا زیادہ نہیں کرنی، واپس لوٹتا ہوں سمیٹتا ہوں. ایک تو اس رشتے میں نزاکت لائیں، خوب ہر پہلو میں ترجیح دیں حضور کے دین کو. اور دوسرا سنت میری داڑھی نہیں، میری مسواک نہیں، ظاہری اولیائی سنت نہیں، نبی پاک کی جو سنت، جو طریقہ، جو تعارف سب سے پہلے دنیا کو ہوا تھا نا، وہ صادق اور امین ہونا ہے. جھوٹ کبھی نہ بولے، بددیانتی کبھی نہ کریں. ہمارے ایک استاد صاحب ہیں، عید والے دن انہوں نے نماز عید کا اعلان کیا، جمعے والے دن اعلان کیا کہ عید کی نماز پڑھنی ہے. تو کس طرح کہنے لگے بھی 9 بجے آ جانا، چھوٹی عید تھی، 9 بجے آ جانا، مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کر دیں گے. میں نے کہا استاد جی یہ آپ نے کیا اعلان کیا؟ تو کہنے لگے پتر 2-3 منٹ اوپر بھی تو ہو سکتے ہیں نا، پھر جھوٹ تو نہ ہو. ہمارے بزرگ اتنے محتاط تھے، اور آج قوم کو جھوٹ لگ گیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں سیاسی رہنما، جھوٹ بول. اور میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی. ایک دفعہ نا ایک بندہ بڑا ہمارا دوست ہے، ووٹر سپورٹر تھا ایک سیاسی جماعت کا، اذان سنے. آپ کو بات سنانے لگا تھا، بس ختم کرتے ہیں پھر آپ لوگ جا کے جماعت سے نماز پڑھیں. میں نے دیکھا وہ ہمارا دوست ہے، بڑا ووٹر سپورٹر ہے. یہاں اس نے فوٹو بھی لگائی اس اپنے لیڈر کی جس کی، تو اندر وہ تقریر کر رہے تھے امیدوار صاحب، تو یہ باہر کھڑا تھا. میں نے بلا کے کہا تمہارا لیڈر تقریر کر رہا ہے اندر، جا کے سنو. کہتا جھوٹ بول رہا ہے سارے، میں کرنا کرانا ہے کچھ نہیں. تو میں نے کہا یار قوم کا یہ مزاج بن جائے کہ وہ سیاسی تقریریں سنتے کہ غلط بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا جس نے جتنے بھی وعدے کیے، بعد میں لوگوں نے کہہ دیا جی وہ موقع نہیں بنا، جی وہ ہمیں طاقت نہیں ملی جی. آپ وہ دعوے کیوں کرتے ہیں؟ وہ دعوے کیوں کرتے ہیں جس میں بعد میں آپ کی حیثیت ڈیمیج ہوتی ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھتا ہے، قوم بکھر جاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ سچ بولا، رسول کریم علیہ السلام نے دیانت داری کی بات کی. بلکہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس وقت ہرکل کے دربار میں تھا، اس علاقے میں تھا جب مجھے بلایا گیا. حضور کا خط اس کے سامنے تھا، تو اس نے بلا کے کہا کہ کوئی سردار اگر آیا ہوا ہے تو میں نے پوچھنا ہے. کہتے ہیں اس نے مجھے بلایا، بڑے سوال کیے. میں چونکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا تو میں نے مخالفت میں جواب دیے. آخر میں نا بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ان کے چچا ہیں رشتے میں اور سردار ہیں قبیلے کے، یہ بتائیں کہ وہ جس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں 1 منٹ کے لیے تو میں نے کہا کہہ دوں. پھر میں نے کہا یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں انہیں جادوگر کہوں، معاذ اللہ شاعر کہوں تو شاید کو سوچے اور حضور نے جھوٹ بولا ہے، یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں میں چپ کر گیا. تو بادشاہ نے پھر پوچھا کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بولا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے کہا میری مخالفت اپنی جگہ پہ، میرا ان کے ساتھ جھگڑا اپنی جگہ پہ، لیکن وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، میرے سامنے پیدا ہوئے. میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں میں بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، سیدہ ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، ان کی گود میں بیٹیاں کھیلتے بھی دیکھی. میرے سامنے انہوں نے اعلان نبوت کیا، اور ان کے بالوں میں سفید بال آتے بھی میں نے آنکھوں سے دیکھے. اختلاف اپنی جگہ پر، اور اس محبوب کی زبان سے جب بھی جملہ نکلا حق اور سچ ہی نکلا. انہوں نے کبھی جھوٹ، میرے دوست، ماں کہہ رہی ہوتی ہے بیٹے سے کہ پتر سچ بولا کر، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے تو پیسے تھوڑے دے دیا کر، پر جہاں جاتا ہے صحیح بتا کے جایا کر، جھوٹ نہ بولے، بددیانتی نہ کرے. ہماری قوم کو کھا گئی بددیانتی. آپ زندگی میں دیانت دار ہو جائیں، اپنے آپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے قبیلے سے، اپنے علاقے سے. اگر ہر شخص، اور بددیانتی کو ایسا نہیں کہ اوپر تک بددیانتیاں تو نیچے نہیں، ریڑھی والا بھی اس طرح کرتا ہے کہ دکھانے کے لیے آگے آگے اچھا مال رکھ لیتا ہے، اور جو ٹھیک نہیں ہوتا وہ اس نے پیچھے رکھا ہوا ہوتا ہے. آپ کبھی بھی بددیانتی نہ کریں. جو قومیں رزق حرام کھاتی ہیں وہ روحانی طور پر ترقی نہیں کرتی، ان میں غیرت ایمانی نہیں پیدا ہوتی، شوق شہادت نہیں پیدا ہوتا، ان کی روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم
ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم. اللہ بڑی محنت سے دوستوں نے یہ اہتمام کیا، اس کوشش کو قبول فرما، اس کے برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما. منیر صاحب کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا، اللہ انہیں اولاد عطا فرما. مالک تمام بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما. اولاد والوں کی میاں قیوم صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ انہیں اولاد عطا فرما. مالک کریم اور بھی جتنے لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق عطا فرما، بیماروں پر اپنا فضل فرما، جو لوگ سیلاب کی زد میں آ گئے ان کی غیبی امداد فرما. اے اللہ امت کی خیر فرما، پاکستان کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، مسجد کی حاضری کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک سے محبت عطا فرما، درود و سلام کا ذائقہ عطا فرما. دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. اللہ تو کریم ہے، ہمارے حق میں جب بھی فیصلے فرما، فضل والے فرما. اگر ہم کبھی بھولنے بھٹکنے لگے تو حق پہ استقامت عطا فرما. خیالات کے ٹوٹنے سے بچا، وسوسوں کے غلبے سے بچا، نفس کی شرارتوں سے بچا، نہ ختم ہونے والی خواہشات سے بچا. صبر، شکر، قناعت، خودداری اور عزت نفس عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب کے دروازے کی ہمیشہ گدائی عطا فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ جن دوستوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ان سب کو بہترین صلہ عطا فرما. جو جس طرح بھی اس میں شریک رہا مالک اسے بہترین جزا عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد.